السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تارا اور چاند۔ ناول کی رائٹر ہیں راشدہ رفعت۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ابا میاں کی ساری زندگی امی جان کی شخصی آمریت کے خلاف جدوجہد میں گزری، لیکن آج امی جان کی دوسری برسی پر ابا جان نے جو فیصلہ سنایا تھا وہ جمہوریت کے سب اصولوں کے منافی تھا۔ جس کسی نے بھی یہ انوکھا فیصلہ سنا جی بھر کے حیران اور پریشان ہوا۔ سب سے پہلے تو بڑی پھپھو ہی ابا میاں کے کمرے میں جا پہنچی۔ کیوں بھیا، یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ تم نے ابصار اور صفیہ کو انکار کر دیا ہے؟ پھپھو نے اس یقین سے پوچھا تھا جیسے ابا میاں فوراً اس بات کی تردید کر دیں گے۔ بالکل ٹھیک سنا ہے آپا آپ نے، ابا میاں نے کمال اطمینان سے جواب دیا۔ اس دو ٹوک جواب نے کئی لمحوں تک تو پھپھو کو کچھ بولنے کی قابل ہی نہ چھوڑا۔ بہت دیر بعد بولی بھی تو صرف یہ کہ تم جانتے ہو یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ ابا میاں خفیف سا مسکرا دیے، گویا شکر منا رہے ہوں کہ جس شخصیت کے فیصلے کو آج انہوں نے ویلیو کرنے کی جرات کی تھی، انہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے آج پورے 2 برس ہو گئے تھے۔ میں پوچھتی ہوں کس چیز کی کمی ہے منصور میں؟ ابا میاں کی خاموشی سے تنگ آ کر بڑی پھپھو نے دبنگ لہجے میں دریافت کیا۔ منصور میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپا، میرا بھتیجا ہے، مجھے جان و دل سے عزیز ہے، لیکن مانور بھی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں کوئی غلط فیصلہ کر کے اپنی بیٹی کی زندگی سے نہیں کھیلنا چاہتا۔ ان کا لہجہ دھیما مگر قطعیت بھرا تھا۔ تمہاری باتیں میری سمجھ سے تو باہر ہیں بھیا، آخر کوئی وجہ بھی تو ہو منصور کو مسترد کرنے کی۔ بڑی پھپھو کی سوئی اسی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ ابا میاں نے ایک اداس نظر بڑی پھپھو پر ڈالی۔ وہ جانتے بوجھتے یوں انجان بن رہی تھی کہ ابا میاں کا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں نہیں چاہتا آپا کہ مانور بھی ویسی زندگی گزارے جو آپ گزارنے پر مجبور ہیں، انہوں نے آزردگی سے کہا۔ خدا کا نام لو بھیا، اللہ منصور کو سلامت رکھے۔ بڑی پھپھو اس جواب سے دہل کر رہ گئی۔ خدا جانے تمہارے ذہن سے یہ خناس کب نکلے گا؟ وہ ناراضی سے بڑ بڑ کرتی واپس چلی گئی۔ ابا میاں ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے خود کو گھر کے باقی افراد کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار کرنے لگے۔ میں تو کہتی ہوں بھیا سٹھیا گئے ہیں، لگتا ہے بھابھی جان کی وفات کا اثر 2 سال بعد ان کے دماغ پر چڑھ گیا ہے۔ یہ چھوٹی پھپھو تھی جو ٹیلی فون پر ہی خوب گرج رہی تھی۔ اللہ جانے کس نے انہیں اس فیصلے کے متعلق بتا دیا تھا۔ فون انتظار چچا کے ہاتھ میں تھا۔ ہر 2 منٹ کے بعد وہ پہلو بدلنے کے ساتھ ساتھ ریسیور بھی ایک کان سے دوسرے کان تک منتقل کر رہے تھے۔ 25 منٹ تک پھپھو کی فصیح و بلیغ تقریر سننے کے بعد انتظار چچا کا ضبط جواب دے گیا۔ چھوٹی، یہ جو تم ساری باتیں مجھے سنا رہی ہو، بھیا سے خود بات کیوں نہیں کر لیتی؟ انہوں نے جھنجھلا کر انہیں ٹوکا۔ ارے یہ بھی خوب کہی تم نے، انتظار کویت سے فون کر رہی ہوں، کوئی منڈی بہاؤالدین سے نہیں۔ بل کا اندازہ ہے کچھ؟ تم لوگ تو سمجھتے ہو کہ باہر رہ رہی ہوں تو پیسے درختوں پر اگے ملتے ہوں گے۔ خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے میرے بھائی، نہ یہ پاکستان ہے نہ تمہارے بہنوئی تمہاری طرح سرکاری ملازمت کرتے ہیں کہ جب جی چاہا دفتر چلے گئے، چائے کے کپ چڑھائے اور بنا کام نپٹائے شام کو بگلے بجاتے واپس آ گئے۔ یہ اس ساری داستان میں میرا کیا ذکر؟ انتظار چچا ہکا بکا رہ گئے۔ تمہارا ذکر تو یوں ہے کہ تم بھیا سے بات کرو، سمجھاؤ انہیں کہ بچوں کی زندگی سے یوں مت کھیلیں۔ مانور اور منصور کے جذبات ان سے چھپے تو نہ ہوں گے، اور بھائی بچوں کا بھی کیا قصور؟ بھابھی جان نے ان کے بچپن میں یہ فیصلہ کر ڈالا تھا۔ بچوں کے کان میں ہمیشہ یہی بات پڑتی رہی تو انہوں نے بھی اپنا ذہن بنا لیا۔ بلکہ بچوں کو تو ایک طرف رکھو، ہم نے بھی جب کبھی مستقبل کے بارے میں سوچا تو منصور کے ساتھ مانور کھڑی نظر آئی۔ ویسے تو سب بھتیجا بھتیجی ہی جان سے پیارے ہیں، لیکن منصور اور مانور تو ہمارے گھر کی پہلی پہلی رونق ہیں، ان کے لیے تو دل میں پیار ہی سب سے الگ ہے۔ ہمارا تو پروگرام بھی یہ تھا کہ ان کی شادی پر ہی پاکستان آئیں گے۔ کیا کیا پروگرام نہیں بنائے میں نے، اتنا ارمان تھا نا ان کی شادی کا۔ میں تو تمہارے بھائی جان سے یہی کہتی تھی کہ جب منصور اور مانور کے بچے ہوں گے تو میں ان سے نانی کہلواؤں گی یا دادی۔ پھر اپنے بھائی جان کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، کہتے ہیں چھوٹی تم منڈی بہاؤالدین سے بات نہیں کر رہی ہو، کال بہت لمبی ہو گئی ہے۔ انتظار چچا نے انہیں درمیان میں ٹوکا۔ ارے اچھا بھائی خدا حافظ، یہ تو میں ہی پاگل ہوں جو تم لوگوں کی محبت میں ہر دوسرے دن فون ملا کر بیٹھ جاتی ہوں، تم لوگوں کے پاس تو سننے کا ہی وقت نہیں۔ چھوٹی پھپھو نے کٹاک سے فون رکھ دیا۔ انتظار بس ہیلو ہیلو ہی کرتے رہ گئے۔ کچھ چھوٹی پھپھو کی تقریر کا اثر تھا اور کچھ منصور اور مانور کے لیے دل میں چھپی اس بے تحاشا محبت کا کہ وہ ابا میاں سے بات کرنے پہنچ گئے۔ ساری ینگ پارٹی بے چینی سے ابا میاں کے کمرے کے باہر ٹہل رہی تھی، سوائے مانور کے۔ رات کے کھانے کے لیے اس نے سرشام ہی تیاری شروع کر دی تھی۔ باورچی خانے میں پیڑھی پر بیٹھ کر اس نے پیاز کی ٹوکری سامنے رکھی اور سر جھکا کر پیاز کاٹنا شروع کر دی۔ بلا وجہ آنے والے آنسوں کی پردہ پوشی کے لیے اس سے بہترین طریقہ کوئی نہ تھا۔ تھوڑی دیر میں صفیہ چچی بھی کچن میں آ گئیں۔ کچھ کہے بغیر انہوں نے بھی چھری لے کر پیاز کاٹنا شروع کر دی۔ ٹوکری میں موجود پیاز تیزی سے ختم ہونے لگی، اتنی ہی تیزی سے دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارے اتنی ڈھیر ساری پیاز کاٹ ڈالی، پکانا کیا ہے؟ بڑی پھپھو نے باورچی خانے میں داخل ہو کر اچنبھے سے پوچھا۔
پھر نظر دونوں کے چہرے پر ڈالی، دھیرے سے مانور کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے سسکنے لگی۔ صفیہ چچی نے چھری ایک طرف ڈال کر مانور کو ساتھ چمٹا لیا۔ اب دونوں چچی بھتیجی میں رونے کا مقابلہ زور و شور سے شروع ہو گیا۔ ارے چھوڑو بھی صفیہ، بجائے بچی کو حوصلہ دینے کے تم الٹا رلا رہی ہو اسے۔ پھپھو نے بمشکل دونوں کو الگ کیا تھا۔ بھیا نے بہت ظلم کیا ہے آپا، صفیہ چچی نے پلو سے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ کیا کر سکتے ہیں ہم، ہر کسی نے تو سمجھا کر دیکھ لیا۔ ان کے لہجے میں تھکن در آئی۔ میرا منصور تو جیتے جی مر جائے گا، صفیہ چچی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مانور کی سسکیاں دوبارہ تیز ہو گئی تھیں۔ خبردار، جو تم نے اسے ابھی ایک لفظ بھی بتایا، بچہ گھر سے دور ہے، بالکل ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھے گا۔ پھر ابھی اس کی چھٹیوں میں کافی دن ہیں، تب تک اللہ کوئی بہتر صورت نکال دے گا۔ بڑی پھپھو نے امید کی شمع روشن کی۔ مانور نے ایک نئی آس سے انہیں دیکھا، وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے باہر چلی گئیں۔ میرا خیال ہے ابا میاں کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ یہ اشر تھا جو جملہ حاضرین کو یہ تجویز دے رہا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اشر؟ خدا نخواستہ ابا میاں کوئی پاگل تھوڑی ہیں۔ علینا نے اسے فی الفور ڈپٹا۔ خدا نخواستہ سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ پاگل ہے۔ اشر نے لفظ خدا نخواستہ پر زور دیتے ہوئے کسی قدر چڑ کر کہا۔ بعض اوقات کسی نارمل شخص کی نفسیات میں بھی کوئی ایسی گتھی ہوتی ہے جو سلجھاتے نہیں سلجھتی۔ کسی ماہر نفسیات سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ ابھی تک اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ ابا میاں کی نفسیات کی کوئی گتھی ہم سے اوجھل نہیں اشر، شاید ہم سب وجہ سے واقف ہیں، اطہر رسانیت سے بولا۔ ماحول میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے یار، مانا ہم وجہ سے واقف ہیں، اطہر رسانیت سے بولا۔ ماحول میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے یار، مانا ہم وجہ سے واقف ہیں، لیکن اس وجہ کا کوئی علاج بھی تو ہوگا۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر مصر تھا۔ بہت مشکل ہے اشر، یہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں، سارے معاملے کا سرا بہت دور تک جاتا ہے۔ ابصار چچا جانے کب کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے وہ ڈھیلے سے انداز میں کرسی پر ٹک گئے۔ سب لوگ خاموشی سے انہیں تکنے لگے۔ تم لوگ جانتے ہی ہو کہ ابا جان یعنی تم لوگوں کے دادا جان فوج میں تھے۔ بھیا کی عمر صرف 16 سال تھی جب ابا جان ایک سرحدی جھڑپ کے دوران کراس فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ بہت چھوٹی عمر میں بھیا پر بہت باری ذمہ داری آ گئی۔ خدا گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری اس سلیقے سے نبھائی کہ دنیا سرانے پر مجبور ہو گئی۔ خود نوکری کر لی، لیکن ہم لوگوں کی پڑھائی کا سلسلہ منقطع نہ ہونے دیا۔ اماں تو ابا جی کے بعد صرف 2 سال زندہ رہ پائی تھیں۔ یہ بھیا ہی تھے جنہوں نے ہمیں زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر رکھا۔ آپا جان کی نسبت ہمارے بچپن میں ہی ہمارے ماموں زاد توفیق بھائی سے طے ہو گئی تھی۔ توفیق بھائی ایئر فورس میں تھے۔ وسائل کی کمی کے باوجود بھیا نے آپا جان کی شادی بہت دھوم دھام سے کی۔ آپا جان کی شادی کے بعد ہی بھیا اپنی شادی پر راضی ہوئے۔ بھابھی جان نے آ کر بھیا کا آدھے سے زیادہ بوجھ اپنے کندھوں پر لاد دیا۔ بہت دبنگ شخصیت تھی بھابھی مرحومہ کی، گھر کی حد تک انہوں نے بھیا کو سارے تفکرات سے آزاد کر دیا تھا۔ تمہاری صفیہ چچی سے میری شادی کا کریڈٹ بھی بھابھی جان کو جاتا تھا۔ صفیہ بھابھی جان کی کزن تھی، ہمیں پسند آ گئی، بھابھی جان کو اپنا ہمراز بنا لیا۔ ادھر صفیہ کے رشتے پر رشتے آ رہے تھے، بھابھی جان بھی ہمارا پیام لے کر چلی گئی۔ بھیا ہماری اتنی جلدی شادی پر راضی نہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ پہلے ہم اپنے پاؤں پر پوری طرح کھڑے ہو جائیں، لیکن بھابھی جان کے سامنے ان کی چلتی ہی کہاں تھی۔ یوں ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 سال بعد منصور پیدا ہوا تو سب کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ بھیا کے گھر اللہ کی رحمت کچھ دیر سے آئی۔ شادی کے 4 سال بعد مانور کی پیدائش ہوئی۔ ان دنوں زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی، لیکن پھر جانے ہمارے گھر کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ آپا جان عین جوانی میں بیوہ ہو گئیں، توفیق بھائی ایک فضائی حادثے میں شہید ہو گئے، آپا جان دوبارہ گھر آ گئیں۔ بھیا اور بھابھی نے بہت چاہا کہ آپا جان دوبارہ گھر بسا لیں، لیکن ان کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ شاید یہی خوف بھیا کے دل و دماغ پر جکڑ کر رہ گیا ہے۔ اسی لیے جب منصور نے فوج میں جانے کا ارادہ کیا تو بھیا نے سختی سے مخالفت کی، لیکن وہ گدھا تو دھن کا پکا ہے، مجھ سے کہتا تھا پاپا ایک بار میری سلیکشن ہو جائے، ابا میاں کو میں خود سمجھا لوں گا۔ اب سمجھا لے نالائق اپنے ابا میاں کو، ہر کوئی تو سمجھا سمجھا کر تھک گیا ہے۔ ابصار چچا کا لہجہ تھکن سے چور چور تھا۔ کتنے گہرے ہیں ابا میاں۔ اس وقت تو منصور بھیا سے اپنی ناراضی دل میں دبا لی اور اب 4 سال بعد یوں بدلے لے رہے ہیں۔ علینا خفگی سے بولی۔ اگر بھابھی جان زندہ ہوتی تو بھیا ہرگز اپنی منمانی نہیں کر سکتے تھے۔ ابصار چچا افسردگی سے مسکرائے۔ نہیں ابصار چچا، آپ لوگوں نے بھی تو اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ ابا میاں نے انکار کیا اور آپ لوگوں نے چپ چاپ سن لیا۔ آپ کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے ان سے لڑائی کرنی چاہیے تھی۔ صفیہ چچی جو چپ چاپ آنسو بہاتی رہتی ہیں، پھر بھی صبح فجر کے بعد ابا میاں کو چائے کا کپ دینا نہیں بھولتی۔ انہیں بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا ابا میاں کا۔ علینا انہیں بغاوت پر اکسا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ مسکرائے گئے۔ میں تو کہوں گا کہ سب سے بڑا قصور خود مانور کا ہے، رو رو کر اپنی جان دے دے گی، لیکن ابا میاں کے آگے زبان نہیں کھولے گی۔ اگر اس کی جگہ تارا ہوتی تو میں دیکھتا کہ ابا میاں یہ فیصلہ کیسے صادر کرتے۔ اظہر نے کہا تو اشر یکدم چونکا۔
تارا: ارے ہاں تارا کا تو ہم لوگوں کو خیال ہی نہیں آیا، صرف وہ ہے جو ابا میاں کا فیصلہ تبدیل کروانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حیرت ہے ابھی تک ہم نے اسے اطلاع کیوں نہیں دی؟ اشر یکدم پرجوش ہو گیا۔ خبردار، ابا میاں کا حکم ہے کہ تارا کو ابھی یہ بات ہرگز نہ بتائی جائے۔ اس کے فائنل سیمسٹرز ہو رہے ہیں، کسی کو اسے ڈسٹرب کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ علینا نے اس کا جوش ختم کرنا چاہا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، اس کے سیمسٹرز ختم ہونے کا انتظار کر لیتے ہیں، 2-3 پیپرز ہی تو باقی ہیں اس کے، لیکن یہ تو طے ہے کہ یہ مسئلہ صرف تارا ہی حل کرے گی۔ اشر اور اظہر کا متفقہ خیال یہی تھا۔ کل میں نواز کے گھر گیا تھا۔ رات کے کھانے کے دوران ابا میاں نے اچانک بات چھیڑی تھی۔ سب لوگوں نے ایک لمحے کو بات پر غور کیا اور پھر دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نواز احمد ابا میاں کے پرانے دوست تھے۔ ابا میاں کا ان کے گھر جانا ہرگز کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ اس کا بیٹا 3 مہینے پہلے امریکہ سے لوٹا ہے، مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ اتنا قابل ڈاکٹر بن گیا ہے۔ بہت اچھا سائیکیٹرسٹ ہے اور کلینک تو نہایت شاندار سیٹ کیا ہے۔ کل مجھے نواز اس کے کلینک پر بھی لے گیا تھا۔ واقعی ابا میاں؟ علینا نے ان کی بات کاٹ کر نہایت اشتیاق سے پوچھا۔ کیا مطلب واقعی؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ابا میاں اس سوال پر برا مان گئے تھے۔ نہیں ابا میاں، مجھے تو حیرانی اس بات کی ہو رہی ہے کہ نواز انکل نے بھی اس بات کو نوٹ کر لیا کہ آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ اس دن ہم بھی یہی بات کر رہے تھے، اور اچھی بات تو یہ ہے کہ سائیکیٹرسٹ کوئی اور نہیں بلکہ نواز انکل کا بیٹا ہے۔ یوں سمجھے گھر کی بات گھر میں رہے گی۔ علینا ایک دم سے پرجوش ہو گئی تھی۔ ابصار چچا کھنکارے۔ انتظار چچا نے بے بسی سے اپنی اکلوتی دختر کو گھورا تھا اور اشر ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا۔ باقی رہ گئے ابا میاں۔ انہوں نے یا تو اس کی بات کو سمجھا ہی نہیں یا پھر سمجھ کر نظر انداز کر گئے۔ کل میں نے نواز کی فیملی کو رات کے کھانے پر مدعو کیا ہے۔ ابصار اور انتظار، کل شام کو تم دونوں گھر پر ہی رہنا۔ انہوں نے بھائیوں کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے بھیا، دونوں نے کہہ تو دیا، لیکن تفکر کی پرچھائیاں چہرے پر نمودار ہو گئی تھیں۔ بڑی پھوپھو بھی کھوجتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ مانور بیٹا، میرے کمرے میں چائے بھجوا دو۔ ابا میاں سب کی نظروں کے ارتکاز سے خائف ہو کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نواز احمد اور ان کی فیملی کی دعوت ہو چکی تھی اور بہت بھرپور ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی اور 2 شادی شدہ بیٹیوں کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ ابا میاں کی ہدایت پر مہمانوں کو خوب پروٹوکول دیا گیا۔ نواز صاحب کی فرمائش پر کھانے کے بعد کشمیری چائے کا دور چل رہا تھا۔ نازک پیالیوں میں نازک اندام مانور چائے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ گلابی دوپٹے کے ہالے میں چہرہ دمک رہا تھا۔ بیگم نواز نے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ دوبارہ معانقہ مانور کی سمجھ سے باہر تھا۔ اسرار بھائی، بہت آج سے جھولی پھیلا رہی ہوں، مانور بیٹی مجھے دے دیجیے۔ مانور کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے انہوں نے ابا میاں کو مخاطب کیا۔ کمرے میں موجود سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ سب لوگوں نے ایک دم ابا میاں کی جانب دیکھا جو خاموشی سے مسکرائے جا رہے تھے۔ ہاں اسرار، دیکھو جواد تمہارا دیکھا بالا بچہ ہے، ہمیں مایوس نہ کرنا، نواز صاحب نے ابا میاں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے نواز، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے نواز صاحب کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ مانور اچانک اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ شرما گئی ہے، نواز صاحب کی بڑی بیٹی نے نتیجہ اخذ کیا۔ کتنی کمزور ہے ان کی نظر، پتہ ہی نہیں چلا کہ مانور شرمائی نہیں بلکہ بوکھلائی ہے۔ علینا نے ماں کے کان میں گھس کر سرگوشی کی۔ نگہت نے اس کا ہاتھ دبا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر آپ لوگ یوں کیوں نہیں کرتے کہ کل رات کا کھانا ہمارے ہاں کھا لیں؟ اس بہانے آپ سب لوگ بھی جواد کو دیکھ لیں گے۔ بیگم نواز تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی فکر میں تھی۔ کل تو نہیں، پھر کبھی کا پروگرام رکھ لیجیے، کل مجھے بہت ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ اظہر اور اشر کی نگاہوں کی التجا پہچانتے ہوئے انتظار چچا نے ہی بروقت مداخلت کی۔ ٹھیک ہے، جب آپ سب لوگوں کو فراغت ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا، میں جواد کو گھر پر روک لوں گی۔ انہوں نے بغیر برا مانے بات مان لی۔ تارا کو بلوائے بغیر کام بالکل نہیں چلے گا، یہ وہ خفیہ پیغام تھا جو کمرے میں موجود 3 لوگوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیا تھا۔ میونسپل کمیٹی میں تو اس کا نام مدت اسرار درج ہوا تھا، لیکن یہ نام صرف اسکول کالج کے رجسٹروں تک ہی محدود تھا۔ گھر میں وہ سب کے لیے تارا تھی۔ مانور کی پیدائش کے بعد کسی پیچیدگی کے باعث ڈاکٹرز نے واضح طور پر جواب دے دیا تھا کہ عائشہ بیگم دوبارہ ماں نہیں بن سکتیں۔ 4 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور گول مٹول سی بیٹی ان کی جھولی میں ڈال دی۔ ڈاکٹرز اس معجزے پر حیران تھے، لیکن اسرار احمد اور عائشہ بیگم کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ ان کی آنکھوں کا تارا کیا بنی کہ سب اسے پکارنے ہی تارا لگے۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن اس خوبصورتی کی وجہ سے نمایاں ہرگز نہ تھی کہ یہاں سب لوگ ہی بہت خوبصورت تھے۔ جو خوبی اسے سب سے ممتاز کرتی تھی وہ تھا اس کا اعتماد۔ جب وہ مقابل کی آنکھوں میں جھانک کر بات کرتی تو سامنے والے کو اپنی بات بھول جاتی۔ وہ نڈر تھی، نہ صرف اپنا فیصلہ خود کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی بلکہ یہ فیصلہ دوسروں سے منوانے کا ہنر بھی جانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاندان کی واحد لڑکی تھی جو دوسرے شہر میں ہاسٹل میں رہائش اختیار کر کے اپنے پسند کے مضمون میں ماسٹرز کر رہی تھی۔
یہ اجازت اسے مشکل سے ملی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ اگر اس کا دل چاہا تو وہ ایم فل بھی کر لے گی۔ کوئی اسے اپنی مرضی کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب لوگ اسے بلانے پر مجبور تھے۔ گھر میں کوئی اور ابا میاں کو ان کے ارادے سے باز رکھنے پر قادر نہ تھا۔ آدھے لوگ ابا میاں کے احترام کی وجہ سے زبان نہیں کھول سکتے تھے، باقی آدھوں کی بات کو ابا میاں درخور اتنا نہیں سمجھتے تھے۔ ایسے میں صرف تارا تھی جو ان کی امیدوں کا مرکز تھی۔ تو یہ وجہ تھی اتنی ایمرجنسی میں بلوانے کی۔ اس نے اچنبھے سے جملہ حاضرین کو مخاطب کیا۔ اسے آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ سب بڑوں سے سلام دعا کے بعد وہ اسے کھینچ کھانچ کر چھت پر لے گئے تھے۔ اب محفل چھت پر موجود واحد اسٹور نما کمرے میں جمی تھی۔ کیا یہ وجہ صرف ہے؟ علینا نے حیرت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ اور نہیں تو کیا، اتنے پراسرار انداز میں مجھ سے ٹیلی فون پر بات کی، عجیب و غریب زبان میں موبائل میسج بھیجے، مجھ سے تو ڈھنگ سے پیپر بھی نہیں دیا گیا۔ سوچا تھا پیپرز ختم ہونے کے بعد سب دوستوں کے ساتھ اچھا سا لنچ کروں گی، ڈھیر ساری شاپنگ کروں گی، پھر آرام سے آؤں گی۔ میرا سارا پروگرام ہی چوپٹ کر دیا تم لوگوں نے۔ وہ لاپرواہی سے چوئنگم چباتے ہوئے بولی۔ لعنت ہو تم پر، تمہاری بہن کی زندگی کا مسئلہ ہے اور تمہیں اپنی شاپنگ چھوٹ جانے کا افسوس ہو رہا ہے۔ اشر بھڑک اٹھا۔ وہ ڈٹھائی سے مسکرا دی۔ منصور بھائی کو بتا دیا تھا یہ سب؟ اس نے چارپائی کے ایک کونے پر چپکی بیٹھی مانور سے دریافت کیا۔ اس نے جواباً نفی میں گردن ہلا دی۔ ابا میاں نے ان لوگوں کو ہاں کر دی۔ اگلا سوال اظہر اور اشر سے پوچھا۔ اس بار بھی جواب نفی میں ملا۔ تو بھئی مسئلہ کیا ہے؟ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ ابا میاں ہاں کرنے سے پہلے ایک بار تمہاری رضامندی ضرور لیں گے، بس اس وقت انکار کر دینا۔ اس نے اطمینان سے حل بتایا۔ ایک بات کا مجھے بھی یقین ہے تارا بیگم، کہ ابا میاں اس کی مرضی کے خلاف اگر اس کی شادی ڈاکٹر جواد سے نہیں کریں گے تو اس کی مرضی کے مطابق کیپٹن منصور کے ساتھ بھی اس کا بیاہ نہیں ہونے دیں گے۔ اشر دوبارہ چڑھ کر بولا۔ وجہ؟ اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ وجہ یہ ہے کہ ابا میاں کے لاشعور میں کہیں یہ خوف بیٹھا ہوا ہے کہ فوج کی نوکری بہت ناقابل بھروسہ ہے، اس میں زندگی تک کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اظہر نے آسان الفاظ میں اسے سمجھایا۔ ہاں تو کوئی غلط اندیشہ تو نہیں ہے ابا میاں کا؟ اس نے آرام سے کہا۔ ایک بار پھر لعنت ہو تم پر تارا، اللہ سلامت رکھے میرے بھائی کو۔ اشر کا میٹر گونگ گیا۔ لینا اور اظہر نے بھی اسے ملامت کرتی نگاہوں سے گھورا۔ مجھ پر اتنا لعنت ملامت کرنے کی ضرورت نہیں، ہر کسی کو اپنے محاذ پر خود لڑنا پڑتا ہے۔ یہ کام مانور کا ہے کہ وہ ابا میاں سے دو ٹوک بات کر لے، منصور بھائی کو کہے کہ وہ آ کر اپنا مقدمہ لڑیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگوں نے مجھ سے یہ توقعات کیوں باندھ لی ہیں۔ اس بار وہ بھی چڑ گئی۔ اس سے کچھ نہ کہو اشر، جو میری قسمت میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ مانور نے لہجے کی نمی پر قابو پاتے ہوئے اشر کو ٹوکا۔ قسمت کو دوش کمزور لوگ دیتے ہیں نور۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو کوئی میرے ساتھ یوں منمانی نہیں کر سکتا تھا، اس نے تہکن بھرے لہجے میں کہا۔ اشر اسے ملامتی نظروں سے گھورتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ پیچھے پیچھے علینا اور اظہر بھی چلے گئے۔ مانور نے حسب عادت گھٹنوں میں سر دے کر رونا شروع کر دیا۔ بہن کو روتا دیکھ کر اس بار وہ بھی کچھ بے چین ہو گئی۔ دیکھو نور، ان لوگوں کو تو میں نے ناراض کر دیا، لیکن تم خود غور کرو، کہاں منصور بھائی اور کہاں ڈاکٹر جواد۔ اتنا ویل ایجوکیٹڈ اور اسٹیبلشڈ رشتہ تمہیں اور کہاں سے ملے گا؟ کتنا بڑا کاروبار ہے نواز انکل کا، اور جواد امریکہ کی نیشنلٹی رکھتا ہے، اتنے برس امریکہ میں گزار کر آیا ہے۔ لڑکیاں تو خواب دیکھتی ہیں ایسے رشتے کا۔ تم جذبات کی اینک ایک طرف اتار کر رکھو تو میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ اس نے مانور کا ہاتھ پکڑ کر سمجھانا چاہا۔ مانور نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ ان سب لوگوں سے مختلف تھی، یہ سب جانتے تھے، لیکن وہ اتنی مادیت پرست بھی ہوگی یہ بات اب پتہ چلی تھی۔ بھئی وہ نواز کا بہت دفعہ فون آ چکا ہے، پوچھ رہا تھا کب آؤ گے، کیا خیال ہے کل کا پروگرام دے دوں؟ ابا میاں نے انتظار چچا سے پوچھا۔ وہ بہت دلجمے سے کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے۔ یوں مخاطب کیے جانے پر ایک دم چونک کر ابا میاں کو دیکھنے لگے۔ وہ بھیا کل تو انہیں فوری طور پر مناسب بہانہ نہیں سوجا۔ مطلب طلب نگاہوں سے اپنی رفیقہ حیات کو دیکھا جو پاس بیٹھی مٹر چھیل رہی تھی۔ ارے ہاں یاد آیا، کل تو نگہت کے ابا جی کی برسی ہے، کل ہمیں وہاں جانا ہے۔ انہیں بروقت بہانہ سوجا۔ اچھا پھر تو ٹھیک ہے، تمہارا وہاں جانا زیادہ ضروری ہے، ابا میاں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کا بھی جواب نہیں انتظار؟ ابا جی کی برسی تو اگلے مہینے ہے، تب کیا کہیں گے؟ ابا میاں کے جانے کے بعد نگہت نے میاں کو لتاڑتے ہوئے کہا۔ ارے اگلا مہینہ تو آنے دو، بہانہ بھی سوچ لیں گے۔ انتظار چچا فی الحال اپنے بروقت بہانے پر ہی بہت خوش تھے۔ اکیلے دوبارہ میچ دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ بابا بالکل مجھ پر گئے ہیں۔ پاس بیٹھی علینا بھی باپ کی کارکردگی سے پوری طرح سے مطمئن تھی، لیکن یہ اطمینان عارضی تھا۔ ابا میاں بھی بہت مستقل مزاج تھے۔ 3 دن بعد یہ موضوع دوبارہ چھیڑ دیا۔ اس بار حاضرین سے رائے لینے کے بجائے انہیں مطلع کیا تھا۔ میں نواز کو فون کر کے بتا رہا ہوں کہ کل ہم رات کا کھانا ان کے ہاں کھائیں گے، انہوں نے دو ٹوک انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ابا میاں، اس بار مداخلت کا فریضہ اشر نے سر انجام دیا۔ اب کیا لیکن؟ ابا میاں بھنا گئے۔ کل تو بڑی پھپھو کا چیک اپ کرانے جانا ہے، کئی دن سے کہہ رہی ہیں کہ سر میں درد کے ساتھ چکر آتے ہیں۔ میں تو ڈاکٹر فیاض سے اپائنٹمنٹ بھی لے آیا،
کل رات کا ٹائم دیا انہوں نے، میرا خیال ہے بلڈ پریشر کا ہی مسئلہ ہے۔ اشر نے جلدی سے بہانہ تراشا۔ آپا پرہیز بھی تو نہیں کرتی نا، حالانکہ کتنی بار کہا ہے کہ نمک کا استعمال چھوڑ دیں۔ نگہت نے شکایت کی۔ بغیر نمک کے بھی کھانے میں کوئی مزہ ہے نگہت، جو ہونا ہے ہو کر رہتا ہے۔ پھپھو نے لاپرواہ انداز اختیار کیا۔ لیکن پھر بھی پھپھو احتیاط تو کرنی چاہیے۔ اظہر نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ابا میاں نے بے بسی سے سب کو دیکھا۔ کس مہارت سے یہ لوگ گفتگو کا رخ موڑتے تھے۔ کچھ بات بنتی نہ پا کر ابا میاں اپنے کمرے میں ہی چلے گئے۔ بائی دا وے، اتنی احمقانہ کوششیں آپ لوگ کب تک جاری رکھیں گے؟ ان کے جانے کے بعد تارا نے طنزیہ انداز اختیار کیا۔ چاہے احمقانہ کہو یا بچکانہ، لیکن کم از کم ہم کوشش تو کر رہے ہیں، تمہاری طرح بے حس تو نہیں۔ علینا چمک کر بولی۔ جواباً وہ کندھے اچکا کر ہنس دی۔ ابا میاں کی مستقل مزاجی رنگ لے ہی آئی۔ آج بادل نخواستہ سب گھر والے نواز احمد کے گھر کو رونق بخشنے گئے تھے۔ گھر پر تینوں لڑکیاں ہی موجود تھیں۔ تم بالکل فکر نہ کرو مانور، میں نے اشر کو سمجھا کر بھیجا ہے، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی پھڈا ڈال کر آئے گا۔ علینا اس کے ٹھنڈے ہاتھ تھپکتے ہوئے سدھ کے دل سے تسلی دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے میری قسمت میں، مانور بے بسی سے بولی۔ فار گاڈ سیک نور، یہ تم بار بار قسمت کو کیا دوش دیتی ہو؟ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، تارا چڑ کر بولی۔ مانور چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ گھر والے رات کافی دیر سے واپس لوٹے تھے۔ بھیا کا انتخاب ہر لحاظ سے لاجواب ہے، خدا کرے تم خوش رہو۔ صفیہ چچی نے اس کی ٹھنڈی پیشانی چومتے ہوئے دعا دی۔ اس نے ہراساں ہو کر انہیں دیکھا۔ وہ آنسو پونچھتی فوراً کمرے میں چلی گئی۔ ان کے پیچھے ابصار چچا تھے۔ اس نے سوالیہ نگاہیں ان پر گاڑیں۔ وہ بھی اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے صفیہ چچی کے پیچھے چلے گئے۔ وہ بے دم ہو کر برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھتی چلی گئی۔ تارا اور علینا بھی ساتھ بیٹھ گئیں۔ اتنی سردی میں یہاں کیوں بیٹھے ہو بچوں؟ چلو شاباش اندر کمرے میں۔ ابا میاں جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے۔ اظہر بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ علینا نے اظہر کا بازو پکڑ کر پوچھا۔ ہونا کیا ہے یار، ابا میاں رضامندی دے آئے ہیں۔ اشر اور اظہر بھی ان کے ساتھ برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئے۔ چند منٹ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر جواد سے ملے تم لوگ؟ تارا نے سوال کیا۔ ظاہر ہے ان سے ہی ملنے گئے تھے۔ اظہر کو اس بے تکے سوال پر غصہ آ گیا۔ کیسے ہیں؟ تارا کے اشتیاق میں کوئی کمی نہ آئی۔ اگر سچی بات کہوں تو بہت نائس بندہ ہے، اظہر نے دھیمے لہجے میں تسلیم کیا۔ واقعی اشر؟ علینا کو اس جواب سے کچھ مایوسی ہوئی۔ ہاں یار، بندہ بہت اچھا ہے، سلجھا ہوا، تہذیب یافتہ، شائستہ انداز و اطوار والا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور شخص جو ہمارا اپنا بھی ہے، اسی سیٹ کا امیدوار ہے۔ اگر ہماری دلی ہمدردیاں اس کے ساتھ نہ ہوتیں تو ہم یقیناً ڈاکٹر جواد کے حق میں فیصلہ دیتے۔ اشر نے سچائی تسلیم کی۔ تمہارے فیصلے کا کوئی انتظار بھی نہیں کر رہا۔ تارا نے سراسر مذاق اڑایا تھا۔ وہ پھیکی ہنسی ہنس دیا، گویا اس کا طنز تسلیم کر لیا ہو۔ چلو بہرحال یہ قصہ تو اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب یہ سوچو کہ منصور بھائی کو یہ خبر کس طرح پہنچائی جائے کہ وہ کم سے کم ہٹ ہوں۔ تارا نے غیر جذباتی ہو کر معاملے کو نپٹانا چاہا تھا، اور کتنی ظالم لگی تھی اس سمے وہ ان سب لوگوں کو۔ نواز کا خیال ہے کہ اگلے مہینے باقاعدہ منگنی کی رسم ادا کر لی جائے۔ اس کی چھوٹی بیٹی اور داماد بھی لندن سے آ رہے ہیں۔ وہ چاہ رہا ہے کہ ان کی موجودگی میں یہ تقریب منعقد ہو جائے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ابا میاں سب کو متنع کرتے ہوئے بولے۔ وہ تو ٹھیک ہے ابا میاں، لیکن ابھی تک میں نے تو جواد بھائی کو دیکھا بھی نہیں۔ آپ انہیں کسی دن چائے پر بلوا لیں۔ میز کے گرد بیٹھے لوگوں میں سے ایک تارا ہی اتنی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے منگنی سے پہلے چائے پر بلوانے کی، اور ویسے بھی کل بیگم نواز نے تصویر دے دی تھی جواد کی، دیکھ لینا، پھپھو نے رسانیت سے کہا۔ ہے سچ یہ بات آپ بتا رہی ہیں؟ پھپھو کہاں ہے تصویر؟ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہو؟ نگہت کے پرس میں پڑی ہوگی، پہلے آرام سے ناشتہ کرو، پھپھو نے ٹوکا، مگر وہ سنی انسنی کرتی تیزی سے باہر چلی گئی۔ نگہت چچی کا پرس حسب معمول کہیں کھویا ہوا تھا۔ اپنی عادت کے خلاف تارا نے پورے گھر میں گھوم کر چچی کا پرس برآمد کیا۔ پرس میں ہاتھ ڈالتے ہی جو تصویر ہاتھ لگی، اسے دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ دوبارہ بھاگتی ہوئی کھانے کی میز پر جا پہنچی۔ ابا میاں کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں۔ کیوں؟ پھپھو نے اچنبھے سے پوچھا۔ یہ چیز ڈھونڈی ہے انہوں نے نور کے لیے۔ وہ تصویر میز پر سب کے سامنے پھینکتے ہوئے گویا چیخ ہی پڑی۔ علینا نے فٹ سے تصویر اٹھا کر بغور دیکھا۔ اور تم جھوٹے رات کو کیا کہہ رہے تھے؟ زمین آسمان کے کلابے ملا دیے اس گنجے کے بارے میں۔ توپو کا رخ اب اصغر کی طرف ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہے تارا؟ اچھا بھلا تو لڑکا ہے، نگہت چچی نے اسے ٹوکا۔ پہلی بات تو یہ ہے چچی کہ یہ کوئی لڑکا نہیں، اچھا خاصا مرد ہے، اور دوسری بات کہ آپ کو اچھا بھلا کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ اتنا بڑا تو چاند سجا ہوا ہے اس کے سر پر۔ وہ غصے سے لال ببو کا چہرے کے ساتھ بولی۔ میں بات کرتی ہوں جا کر ابا میاں سے، پوری دنیا میں ایک یہی گنجا ملا ہے انہیں میری بہن کے لیے۔ وہ بہت طیش میں آئی ہوئی تھی۔
کوئی کل سیدھی نہیں اس لڑکی کی۔ جب سب گھر والے اس رشتے سے انکاری تھے تو 101 خوبیاں نظر آ رہی تھی اسے، اور آج جب منگنی طے ہونے جا رہی ہے تو بلا وجہ کی بات پر دماغ خراب کر رہی ہے۔ پھپھو کو بھی تاؤ آ گیا۔ آپ جو بھی کہیں پھپھو، میں یہ منگنی ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ تنفد کرتی وہاں سے چل دی۔ بے شک ان کے سر کے بال درمیان سے کافی اڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اتنے برے تو نہیں لگ رہے۔ کیوں اشر؟ علینا نے تصویر کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد اشر سے رائے چاہی۔ اچھا بھلا ڈیسنٹ شخص ہے، بجائے اس کے کہ کسی ٹھوس دلیل سے ابا میاں کو قائل کرے، اس فضول بات پر جھگڑے گی ان سے۔ اس بات پر ہو گئے ابا میاں قائل۔ اشر بڑبڑا کر رہ گیا۔ اور واقعی ابا میاں نے اس بات پر کہاں قائل ہونا تھا؟ اس کے رد عمل کو بچکانہ قرار دے کر ابا میاں نے درخور اتنا ہی نہ سمجھا۔ لیکن ابا میاں آپ خود دیکھیں، کہاں نور کہاں یہ ڈاکٹر صاحب، کیا جوڑی لگے گی دونوں کی؟ وہ انہیں سمجھا کر ہلکان ہو گئی۔ مردوں کی شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی تارا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ مانور خوش رہے گی جواد کے ساتھ۔ بیٹا میں باپ ہوں تم دونوں کا، کوئی غلط فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ انہوں نے رسانیت سے اسے سمجھایا۔ مانور ہرگز خوش نہیں رہے گی ابا میاں، آپ کیسے باپ ہیں؟ آپ کو مانور کے دلی جذبات کا اندازہ ہی نہیں۔ آپ کے فیصلے نے اسے بالکل ادموا کر کے رکھ دیا ہے، کیسی سرسوں کے پھول کی سی رنگت ہو گئی ہے اس کی۔ اب وہ دوسری دلیل سے انہیں قائل کرنا چاہ رہی تھی۔ کیا مانور کو بھی جواد کی شخصیت پر کوئی اعتراض ہے؟ ابا میاں نے رواداری میں لفظ گنجے کو شخصیت سے بدل ڈالا۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ مانور کی تمہاری طرح بچکانہ ذہنیت نہیں۔ اس کی چپ پر انہوں نے خود ہی نتیجہ اخذ کر ڈالا، اور بات سچ بھی تھی۔ مانور کو ڈاکٹر جواد کے سر پر سجے چاند سے کیا لینا دینا؟ اسے تو پورے کے پورے ڈاکٹر جواد سے ہی کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ آج کل بہت خاموش تھی۔ تارا اس کی چپ سے جنجلا جاتی۔ تم ابا میاں سے انکار کیوں نہیں کر دیتی؟ پتہ بھی ہے کیسے کارٹون لگیں گے وہ تمہارے دولہا بن کر۔ میں تو اپنی سہیلیوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ مانور چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ کیسی بہن تھی وہ؟ اس کے دل پر گزرنے والے حادثے سے قطع نظر اسے صرف اپنی سبکی کا احساس تھا۔ وہ بہت حسین تھی، یہ بات سب جانتے تھے، لیکن وہ اتنی حسن پرست بھی ہوگی یہ بات سب کے لیے نئی تھی۔ آپ کو یاد ہے نا ابا میاں کہ امی جان نے نور کا رشتہ بچپن میں ہی منصور بھائی کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ رات کو سب کے سونے کے بعد وہ دوبارہ ان کا سر کھانے پہنچ گئی۔ بچپن میں کیے گئے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ابا میاں نے لاپرواہی سے اس کی بات ٹالی۔ آپ کے نزدیک نہیں ہوتی ہوگی، مانور سے پوچھ کر دیکھیے، اس نے یہ خواب خود اپنی آنکھوں میں نہیں سجایا ہے۔ سب گھر والوں نے اسے یہ سنہری خواب دکھلائے، اور اب جب ان کی تعبیر کا وقت قریب آ رہا تھا تو آپ نے یکلاخ سارے خواب نوچ ڈالے۔ ابھی تو ابا میاں ہم دونوں بہنیں امی جان کی جدائی کا صدمہ ہی برداشت نہیں کر پائے ہیں، اوپر سے آپ نے یہ فیصلہ کر ڈالا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے انہیں جذباتی بلیک میل کرنا چاہ رہی تھی۔ ابا میاں بھی اس جذباتی بلیک میلنگ سے متاثر ہو گئے۔ اپنی اینک اتار کر انہوں نے آنکھوں کے نم گوشے صاف کیے۔ تارا نے کنکھیوں سے انہیں دیکھا، یعنی تیر صحیح نشانے پر جا لگا۔ مجھے معلوم ہے بیٹا کہ مانور اس رشتے پر راضی نہیں ہے۔ میں نے خود دل پر بھاری پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ عارضی خوشیوں کے بجائے اس کی پوری زندگی کی مستقل خوشیاں اس فیصلے سے وابستہ ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپا جان کی طرح وہ بھی شادی شدہ زندگی کی کچھ بہاریں گزار کر ساری عمر کا بن باز کاٹے۔ بات کرتے کرتے ان کی آواز رن گئی۔ ابا میاں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ زندگی موت کا اختیار تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے دھیما لہجہ اختیار کرتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامے۔ دادا جان اور پھر پھپھا جی کی شہادت ایک اتفاق تھا، مانا کہ آپ کی پوری زندگی انہی دو واقعات کے زیر اثر رہی، لیکن ہم اپنی باقی زندگی تو اس وہم کے تحت نہیں گزار سکتے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب آپ نور کے پلے باندھ رہے ہیں وہ 100 سال جئیں گے؟ ہو سکتا ہے کل کلاں کو کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے جائیں یا کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راہ چلتے کسی گولی کا نشانہ ہی بن جائیں۔ وہ ابا میاں کے بار بار استغفار پڑھنے کے باوجود بولے گئی۔ بہرحال بیٹا اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہم نے نواز کو زبان دے دی ہے۔ اس کی ساری تقریر کے جواب میں ابا میاں نے یہ فقرہ کہہ کر کتاب اٹھا لی، گویا کہہ رہے ہوں کہ اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ کچھ دیر تک ابا میاں کو دیکھنے کے بعد ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے واپس پلٹ گئی۔ کویت سے چھوٹی پھپھو کے فون پر فون آ رہے تھے۔ اتفاق سے آج بھی انتظار چچائی پھپھو کے ہتے چڑھ گئے تھے۔ ہر 2 منٹ بعد وہ منہ کھولنے کی کوشش کرتے اور پھر دوبارہ منہ بند کر لیتے۔ اچھا یہ تم بھیا سے خود ہی بات کرو۔ خوش قسمتی سے ابا میاں وہاں سے گزرے تو انتظار چچا نے فوراً سے بیشتر ریسیور ابا میاں کو تھما دیا۔ دوسری طرف چھوٹی پھپھو انتہائی رقص آمیز انداز میں ابا میاں کو اپنا خواب سنانے لگی تھی۔ بس بھیا کیا بتاؤں آپ کو، 2 دن سے لگاتار بھابھی جان کو خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ کہہ رہی تھی اپنے بھیا کو سمجھاؤ کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنا فیصلہ بدل ڈالیں۔ بہت بے چین لگ رہی تھی بھابھی۔ میں تو خواب دیکھو چھوٹی، یہ جو تمہاری بھابھی جان بغیر ٹکٹ ویزے کے کویت پہنچ گئیں تم سے حال دل کہنے، اس بار خواب میں نظر آئیں تو کہنا کہ بھیا کے خواب میں جا کر بات کر لیں، پھر میں سمجھا لوں گا انہیں۔ ابا میاں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے قصہ ہی نپٹا دیا۔ پھپھو کے لیے ان کا جواب اتنا غیر متوقع تھا کہ انہیں مزید کوئی بات سوجھی نہیں۔ 2 منٹ بعد ہی انہوں نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔
گھر کی فضا بہت بوجھل ہو رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ چند دنوں بعد کوئی تقریب ہے۔ ہر بندہ چپ چاپ اپنی ذات میں مگن تھا۔ آج بھی ایسا ہی ایک دن تھا۔ علینا نے واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی۔ تارا نگہت چچی کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ اشر برآمدے میں بچھے تخت پر آڑا ترچا لیٹا بے دلی سے میگزین کے ورگردانی میں مصروف تھا۔ قریب ہی ماں نور آئرن اسٹینڈ کے پاس کھڑی انتظار چچا کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ تبھی دروازے پر بیل ہوئی۔ دودھ والا ہوگا اشر، لینا ذرا دودھ۔ اندر سے صفیہ چچی نے بآواز بلند پکارا۔ وہ چپل پاؤں میں ڈالتے ہوئے کچن کے دروازے تک پہنچا۔ جگ دو تارا۔ اس نے کچن میں کام کرتی تارا کو مخاطب کیا۔ پہلے دروازے پر دیکھ تو آؤ، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو۔ تارا نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ وہ اسے گھورتا ہوا اندر آیا، پھر خود ہی جگ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ لیکن تارا کا اندازہ درست نکلا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ ایک ہاتھ میں خالی جگ اور دوسرے میں بیگ تھامے اندر آ رہا تھا۔ منصور بھائی! اشر کے پیچھے آنے والی شخصیت کو دیکھ کر علینا کے منہ سے مسرت بھری چیخ برآمد ہوئی۔ مانور کا ہاتھ گرم استری سے جا ٹکرایا۔ ارے آپا، دیکھیے تو صحیح کون آیا ہے؟ نگہت چچی جھٹ پٹ کچن سے نکلتے ہوئے بولیں۔ ذرا سی دیر میں پورا گھر اس کے گرد جمع تھا۔ مانور دھیرے سے استری آف کرتے ہوئے کچن میں گھس گئی۔ تارا نے اسے بغور دیکھا تھا۔ اتنا اچانک بغیر کسی پروگرام کے چھٹی پر آئے ہو؟ کتنی چھٹی ملی؟ واپسی کب کی ہے؟ سب لوگ تابڑ توڑ سوال کر رہے تھے۔ وہ ایک کے بعد ایک کو مسکراتے ہوئے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ اچھا بچے کو سانس تو لینے دو۔ پھپھو نے تخت پر سے بکھرے اخبار سمیٹتے ہوئے اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ ایک گلاس پانی تو پلاؤ یار۔ منصور ریلیکس انداز میں بیٹھتے ہوئے تارا سے مخاطب ہوا۔ نور، ایک گلاس ٹھنڈا پانی تو لانا۔ تارا نے کچن کی طرف رخ کر کے ہانک لگا دی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ نظریں جھکائے شیشے کے گلاس میں پانی لے آئی۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ نہ سلام نہ دعا۔ منصور نے اس کے ہاتھ سے گلاس تھامتے ہوئے قدرے تعجب سے پوچھا۔ گھر والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کی اچانک آنے کی خوشی جیسے اڑن چھو ہو گئی اور آنے والے حالات کی سنگینی صاف نظر آنے لگی۔ مجھے تو بہت کمزور بھی لگ رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ منصور نے ایک ہی نظر میں اس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد قدرے فکرمندی سے سوال کیا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے تیزی سے کچن کی طرف مڑ گئی۔ بڑی بڑی آنکھیں ایک دم پانیوں سے لبریز ہو گئیں۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سب سے دریافت کیا۔ بس ایسے ہی طبیعت کچھ خراب ہے۔ موسم بدل رہا ہے نا، سبھی نزلہ کھانسی کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ صفیہ چچی نے بیٹے کو مطمئن کرنا چاہا۔ علینا نے فوراً کھانس کر ثبوت بھی بہم فراہم کر دیا۔ اچھا چھوڑو یہ باتیں، پہلے اپنے ابا میاں کو تو سلام کراؤ۔ پھپھو نے اس کی توجہ دوسری طرف مبذول کراتے ہوئے کہا۔ ابا میاں ہیں گھر پر، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ گلاس اشر کو تھماتے ہوئے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اب رخ ابا میاں کے کمرے کی جانب تھا۔ اسے سنبھالو جا کر۔ پھپھو نے دھیرے سے علینا کو اشارہ کیا۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ مانور میز پر سر ٹکائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ علینا کا دل دکھ سے بھر گیا۔ پاگل ہو گئی ہو مانور، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب رونے سے کیا حاصل؟ بہادری سے سب کچھ فیس کرو۔ علینا اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے خود بھی روحانسی ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں علینا، پلیز مجھے باہر مت بلانا۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ علینا نے فوراً اس بات میں گردن ہلا دی۔ تم یہ بتاؤ کہ تم پورے دن سے میرے ساتھ آنکھ مچولی کیوں کھیل رہی ہو؟ رات کو اس اطمینان کے بعد کہ سب سو چکے ہیں وہ چائے بنانے کچن میں آئی تھی، تب اچانک کہ پیچھے سے وہ چلا آیا۔ میں نہیں تو وہ بس طبیعت کچھ خراب تھی۔ بے ربط سے الفاظ منہ سے نکلے تھے۔ وہ تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ کہیں کچھ غلط ہے، سب لوگوں کا رویہ کچھ پر اسرار سا ہے۔ تم لوگ مجھ سے کیا چھپانا چاہ رہے ہو؟ وہ لچتے ہوئے بولا۔ ہائے نور، تم چائے بنا رہی ہو، پلیز ایک کپ میرا بھی بنا لو، سر میں درد ہو رہا ہے۔ اسی لمحے تارا بھی کچن میں داخل ہوئی تھی اور کہنے کے ساتھ ہی منصور کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اور آپ تارا بی بی، آپ بھی اب جا کر میرے ہاتھ لگی ہیں۔ ذرا بتائیے اس ٹیلی فون کال کا مقصد کیا؟ سرپرائز ہے یہاں میرے لیے؟ میرا تو سوچ سوچ کر دماغ خراب ہو چکا ہے۔ وہ اب شگفتہ انداز میں مسکراتے ہوئے تارا سے مخاطب تھا۔ سرپرائز تو ہے آپ کے لیے منصور بھائی، بلکہ بہت بڑا سرپرائز۔ وہ بات کرتے کرتے رکی۔ مانور نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے کچھ نہ بتانے کی استدعا کی تھی، لیکن اس نے کوئی توجہ ہی نہ دی۔ دراصل منصور بھائی، سب گھر والے تو چاہ رہے تھے کہ یہ خوشی کی خبر آپ سے بالکل پوشیدہ رکھی جائے، لیکن میرے خیال میں یہ آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ دیکھیے نا، اتنے عرصے بعد ہمارے گھر میں کوئی خوشی کا موقع آیا ہے، لیکن گھر والے آپ سے شیئر کرنے کو ہی تیار نہیں۔ وہ عجیب پراسرار سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ منصور حیرت سے اس کے الفاظ میں چھپے مفہوم کو ہی تلاشتا رہ گیا۔ اب دیکھیں نا، چند دنوں بعد مانور کی منگنی ہو رہی ہے، اصولاً ابا میاں کو آپ کو بھی اطلاع دینی چاہیے۔ کیوں مانور؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ اس نے مانور کو بھی گفتگو میں گھسیٹا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بغیر کچھ کہے وہ تیزی سے کچن سے نکل گئی۔ تارا، اگر یہ مذاق ہے تو بہت سنگین نوعیت کا ہے۔ منصور کا لہجہ سخت ہو گیا۔ بلیو می منصور بھائی، ابا میاں نے نور کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ نواز انکل کے بیٹے ہیں ڈاکٹر جواد، انہی سے منگنی ہو رہی ہے نور کی۔ 15 تاریخ کو فنکشن ہے، تب تک تو آپ رہیں گے نا؟ وہ بہت پرسکون انداز میں پوچھ رہی تھی۔
منصور نے سختی سے لب بھینچتے ہوئے اس کے چہرے پر نظریں گاڑی، گویا اس خبر کی صداقت جان رہا ہو۔ اسی لمحے بڑی پھپھو بھی کچن میں داخل ہوئی تھیں۔ لیں، بڑی پھپھو بھی آ گئیں۔ اگر میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو انہی سے پوچھ لیجئے۔ تارا کرسی کھسکاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ منصور نے بے یقینی سے بڑی پھپھو کی جانب دیکھا، وہ نظریں چرا کر رہ گئی۔ منصور، میرے بچے کچھ تو بول جائیں، ہم پر ناراض ہی ہو لیں۔ صفیہ چچی سے اس کی خاموشی برداشت نہ ہو رہی تھی۔ کیا کہوں امی، اب کہنے کے لیے بچا ہی کیا ہے۔ وہ صوفے پر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ صفیہ چچی دھیرے دھیرے اس کے بال سہلا رہی تھی۔ 2 دن کے اندر آپ نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے منصور بھائی، فوجی بندے ہیں، ہمت پکڑیں۔ اظہر نے ہمت دلانا چاہی۔ مسئلہ تو یہی ہے اظہر کہ میں فوجی بندہ ہوں۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا۔ جی بالکل، ہیں تو آپ فوجی، لیکن لگ رہے ہیں مجنوں کے جانشین۔ میں نے اس لیے تو آپ کو فون کر کے نہیں بلایا تھا کہ آپ اتنی آسانی سے شکست قبول کر کے ہمت ہار کر بیٹھ جائیں۔ تارا نے جوش دلانا چاہا۔ یہ شکست نہیں ہے تارا، یہ قسمت ہے۔ شاید میں کچھ کر سکتا اگر تم مجھ سے پہلے رابطہ کر لیتی۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ پہلے کیسے رابطہ کر لیتی؟ یہ پہلے تو یہ خود ابا میاں کی پرزور حمایتی تھی۔ وہ تو اچانک کایا پلٹی، لیکن تب تک اتنی دیر ہو چکی تھی کہ خود اس کی کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ زندگی میں پہلی بار کسی محاذ پر ناکام ہوئی ہیں تارا صاحبہ۔ اظہر صاف صاف مذاق اڑا رہا تھا۔ میں تم سے بات نہیں کر رہی اظہر۔ ہاں تو منصور بھائی، کچھ تو سوچے، کوئی ایسی ترکیب لڑائیں کہ ابا میاں نواز انکل کو انکار کر دیں۔ وہ اظہر کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے منصور سے مخاطب ہوئی۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے تارا، ابا میاں زبان دے چکے ہیں اور کول کی پاسداری اہمیت رکھتی ہے، یہ بات ہم فوجیوں سے زیادہ کون جانتا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے منصور بھائی، آپ تو ایک فوجی اور ابا میاں کے تابعدار بھتیجے ہونے کی حیثیت سے ان کے فیصلے کا احترام کرنے پر مجبور ہیں، لیکن میری تو ایسی کوئی مجبوری نہیں۔ وہ عجیب پراسرار سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ اظہر نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ میں نے کیا کہنا ہے اظہر، بقول تمہارے زندگی میں پہلی بار کسی محاذ پر ناکام ہوئی ہوں، بس اپنی ناکامی تسلیم کرتے ہوئے اب تو دعا ہی کروں گی کہ کوئی ایسا راستہ نکلے کہ ابا میاں خود ہی اس فیصلے سے انکار کر دیں۔ وہ بظاہر بہت سادگی سے کہہ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک کسی انہونی کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا بی بی کہ ڈاکٹر صاحب بغیر اپائنٹمنٹ کوئی مریض نہیں دیکھتے۔ ڈاکٹر جواد کے پی اے نے اس ضدی لڑکی کو قدرے لجاجت سے بتایا۔ دیکھیے میں مریض نہیں ہوں، مجھے ان سے پرسنل کام ہے۔ اس نے بھی دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ اسی لمحے اندر کمرے سے مریض نکل کر باہر آیا۔ میں اندر جا رہی ہوں، 15-20 منٹ تک کسی اور مریض کو اندر مت بھیجیے گا اور بے فکر رہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو ہرگز نہیں ڈانٹیں گے۔ وہ اس کے کھلے منہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کھٹ کھٹ کرتی اندر چلی گئی۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اس نے بہت اعتماد سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ ڈاکٹر جواد نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ میں مدت اسرار ہوں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ جواد نے سر ہلاتے ہوئے نام لکھنے کے لیے پین اٹھایا۔ شاید آپ مجھے تارا کے نام سے جانتے ہوں گے۔ میں اسرار احمد صاحب کی بیٹی ہوں، مانور کی چھوٹی بہن۔ اس نے تعارف مکمل کرایا تھا۔ حسب توقع جواد کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی، لیکن بہت جلد اس نے اپنی حیرانی چھپاتے ہوئے خوش اخلاقی سے اس کا حال دریافت کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے، لیکن بات ایسی تھی کہ میں آپ سے گھر پر نہیں کر سکتی تھی۔ امید ہے آپ نے میرے یہاں آنے پر برا نہیں مانا ہوگا۔ حال احوال کے رسمی جملوں کے بعد اس نے تمہید باندھی۔ ہرگز نہیں، میں نے بالکل برا نہیں مانا، اور ویسے بھی میرا آپ کے ساتھ جو رشتہ بننے جا رہا ہے اس میں تو برا ماننے کی قطعی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر میں یہ کہوں ڈاکٹر جواد کہ آپ کا ہمارے خاندان کے ساتھ جو رشتہ جڑا ہے وہ صرف زبردستی کا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ بنا کسی لاگ لپٹ کے اصلی بات کی طرف آئی۔ آپ جو کہنا چاہتی ہیں کھل کر کہیں۔ جواد کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ بالکل، میں آپ سے کھل کر بات کرنے کے لیے ہی آئی ہوں۔ تارا نے اعتماد سے بات شروع کی۔ جواد نے لب بھینچ کر اس کی ساری بات سنی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ بات سننے کے بعد اس کا لہجہ خشک ہو چلا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے اوپر بات رکھ کر یہ رشتہ ختم کروا دیں۔ اس نے آرام سے تجویز دی۔ یہ ہمت آپ کی بہن کیوں نہیں کر لیتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تنزیہ ہو گیا۔ نہ میری بہن میں اتنی ہمت ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ دل کی مرضی کے خلاف چپ چاپ آپ سے شادی کرے گی، لیکن کیا آپ جانتے بوجھتے اس بندھن پر راضی ہو جائیں گے؟ اس نے سوالیہ انداز اختیار کیا۔ بہتر، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہو جائے گا۔ ویسے اچھا ہوتا اگر آپ یہ ہمت کا کام پہلے کر لیتیں۔ جواد نے اٹھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ ایک لمحے کو تو اس بندے کی شرافت پر تارا کو ترس آیا، لیکن جب چہرے سے ہوتی ہوئی نظر سر تک پہنچی تو اپنا فیصلہ ہی درست ترین لگا۔ پوری زندگی میں ابا میاں نے دوسروں کی رائے کے خلاف ایک ہی فیصلہ کیا تھا، اور اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ کر اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ کل شام کو ہی تو نواز صاحب کا فون آیا تھا انتہائی معذرت کے ساتھ۔ انہوں نے یہ کہہ کر رشتے کی بات ختم کی تھی کہ ان کے بیٹے کی اس رشتے میں رضامندی شامل نہیں ہے۔ کل سے اب تک ابا میاں 636 بار سوچ چکے تھے کہ اس غلط فیصلے کی تلافی کس طرح کریں۔ کیا بات ہے ابا میاں، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ کھانے کے دوران تارا نے اچانک انہیں مخاطب کیا تو وہ چونک پڑے۔ تمہاری چھٹیاں کب ختم ہو رہی ہیں منصور میاں؟ انہوں نے تارا کی بات کا جواب دینے کے بجائے منصور سے دریافت کیا۔
چھٹیاں تو ابھی باقی ہیں ابا میاں، لیکن شاید میں کل شام تک نکل جاؤں، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ مانور کہاں ہے؟ ابا میاں کو اچانک خیال آیا۔ اس نے کھانا کھا لیا ہے ابا میاں؟ دراصل آج کل اسے اتنی بھوک لگتی ہے کہ میز پر سب کے ساتھ کھانے کے بجائے کچن میں اکیلے ہی کھا لیتی ہے۔ تارا نے دوبارہ تنزن جتایا۔ ابا میاں ایک لمحے کو خاموش ہو گئے۔ زندگی میں غلط فیصلے ہر کسی سے ہو جاتے ہیں، لیکن قدرت کبھی کبھار ایسا موقع فراہم کر دیتی ہے کہ ان غلط فیصلوں کی تلافی کی جا سکے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم سب لوگوں کی خواہشات کے برعکس مانور کا رشتہ طے کرنا میری غلطی تھی، لیکن قدرت کو وہی منظور ہے جو تمہاری مرضی ہے۔ ابا میاں نے پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے بات مکمل کی۔ یعنی میز کے گرد موجود سب نفوس کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ لڑکے ہماری زبان پر بھی اعتبار نہیں، اتنا ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی کوئی تک ہے بھلا؟ پھپھو نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے منصور کو گھورا۔ ہرگز نہیں، مجھے کسی پر اعتبار نہیں۔ میں واپس اٹک چلا جاؤں اور پھر کبھی چھٹیوں پر آؤں تو پتہ چلے کہ کوئی اور رقیب روسیہ پیدا ہو گیا۔ اس بار میں اتنا پکا انتظام کر کے جاؤں گا کہ ابا میاں کے ذہن میں مزید کوئی الٹی سیدھی سوچ آ ہی نہ سکے۔ وہ اپنے ارادے پر ڈٹا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے نا آپا جان، فی الحال چھوٹی سی نکاح کی تقریب کر لیتے ہیں، رخصتی ٹھہر کر لیں گے۔ اس معاملے میں صفیہ چچی بھی بیٹے کی ہمنوا تھیں۔ ہاں بھائی، فی الحال نکاح ہی ٹھیک ہے، رخصتی چھوٹی کے آنے پر کریں گے، ورنہ بہت شور مچائے گی۔ انتظار چچا نے فوراً سے بیشتر رائے دی۔ سب لوگ ایک دم سے پرجوش ہو گئے۔ تارا مسکراتے ہوئے مانور کے پاس گئی تھی۔ وہ برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی، ہونٹوں پر بہت مدر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، اندر تمہاری شادی خانہ آبادی طے ہو رہی ہے، وہ اس کے قریب دھم سے بیٹھتے ہوئے بولی۔ مانور نے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ شادی نہیں، فی الحال صرف نکاح، اس نے مسکراتے ہوئے اس کی تصحیح کی۔ واؤ، اس کا مطلب ہے کہ منصور بھائی نے یہ ساری تفصیلات پہلے تم سے طے کر لی ہیں؟ تارا نے مصنوعی حیرانی دکھائی۔ مانور چیم کر ہنس دی۔ کیا تمہیں اندازہ تھا نور کہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے طے ہو جائے گا؟ اس نے اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ پتہ نہیں تارا، لیکن مجھے اتنا یقین تھا کہ جو میری قسمت میں ہے مجھے مل کر رہے گا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تارا کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ مانور واقعی قسمت پر بہت یقین رکھتی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ قسمت میں تو اس کے ایک انتہائی معمولی شکل و صورت کا گنجا ڈاکٹر لکھا ہوا تھا۔ قسمت صرف ہمت سے بدلتی ہے، یہ اور بات کہ یہ ہمت کرنے کی ہمت بھی کسی کسی میں ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں یک نہ شدھ دو شدھ۔ کہاں ابا میاں کو ایک فوجی داماد ہضم نہیں ہو رہا تھا، اب دوسرا داماد بھی آرمی سے درآمد کیا جا رہا ہے۔ زبردست بھائی، علینا خوب چہک رہی تھی۔ یہ تم نے ابھی سے ہی کیا داماد کی رٹ لگا رکھی ہے؟ علینا، نہ تو ابا میاں نے ابھی ان لوگوں کو پوری رضامندی دی ہے، نہ میں نے کوئی فائنل فیصلہ کیا ہے۔ تارا نے اسے ٹوکا۔ رضامندی دینا ہی باقی ہے، بڑی بات ہے راضی ہونے کی۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابا میاں اس رشتے پر پوری طرح راضی ہیں، اور جہاں تک تمہاری مرضی کے تعلق ہے تو بی بی کیا اعتراض ہے تمہیں اس رشتے پر؟ اشر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ پتہ نہیں اشر، لیکن یہ سب کچھ اتنی تیز رفتاری سے اور اچانک ہوا ہے کہ میری تو عقل ہی معاف ہو گئی ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اشر سے الجھنے کے بجائے اپنی دلی کیفیت شیئر کی۔ تم جتنا سوچو گی اتنا الجھو گی، اللہ کا نام لے کر ہاں کر دو۔ بیچارے کیپٹن صاحب تمہاری تصویریں دیکھ کر ہی فدا ہو گئے ہیں، بالکل افسانوی سچویشن ہے نا اشر؟ علینا نے اشر سے رائے مانگی۔ واقعی سچویشن تو افسانوی ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے تسلیم کیا۔ بھئی، جس اہتمام سے یہ نکاح کی تقریب میں تیار ہوئی تھی، مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ کوئی افسانوی سچویشن رونما ہو کر رہے گی۔ البتہ یہ اندازہ ہرگز نہ تھا کہ ہیرو صاحب کی انٹری اتنی دور سے ہوگی، اظہر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک مغرور سی مسکراہٹ تارا کے لبوں پر سج گئی۔ یہ غرور اس کا حق بھی بنتا تھا، آخر کو اس کی ایک جھلک نے ہی میلوں دور بیٹھے ایک شخص کو اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ بڑا خوشگوار احساس تھا یہ۔ منصور اور مانور کے نکاح کی تقریب اگرچہ چھوٹے پیمانے پر منعقد کی گئی تھی، لیکن گھر والوں نے جی بھر کر اپنے ارمان پورے کیے تھے۔ اظہر کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، اس نے اس یادگار تقریب کے ایک ایک لمحے کو تصویروں میں مقید کیا تھا۔ جاتے ہوئے ایک البم منصور اپنے ساتھ لے گیا۔ کیپٹن احسان رضا نے اتفاق سے وہ البم دیکھ لیا، اور یہ اتفاق اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق بن گیا۔ تیکھے نقوش والی اس خوبصورت حسینہ کے روب حسن کے سامنے اس کے دل نے فوراً ہی گھٹنے ٹیک ڈالے۔ اسے لگا یہ وہی ہے جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ نہایت سلیقے سے اس نے منصور سے معلومات حاصل کی تھی کہ آیا وہ انگیج تو نہیں۔ نفی میں جواب پا کر اس نے اپنے والدین کو ان کے گھر بھیجنے کا عندیہ ظاہر کیا۔ منصور کو یقین تھا کہ ابا میاں فوجی پس منظر کا دوسرا داماد ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ یہ خدشہ اس نے احسان رضا کو بھی بتا ڈالا، لیکن وہ بھی دن کا پکا تھا۔ نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنے والدین کو ان کے ہاں بھیج دیا۔ خلاف توقع ابا میاں نے مہمانوں کو فوری انکار کے بجائے سوچنے کی مہلت مانگی تھی۔ بڑی پھپھو کا بھی یہی خیال تھا کہ اتنا اچھا رشتہ مسترد کرنے کے بجائے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ بہت سلجھی ہوئی فیملی تھی احسان رضا کی۔ جاگیردارانہ پس منظر کے باوجود سارا خاندان پڑھا لکھا تھا۔ احسان 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، 3 بہنیں شادی شدہ اور ایک منگنی شدہ تھی، اور پھر بہت مان اور اصرار سے وہ لوگ یہ رشتہ مانگ رہے تھے۔ ایک بھی بات ایسی نہیں تھی جس کو بنیاد بنا کر انکار کیا جا سکے۔
ابا میاں نے پچھلے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بار ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینے کے بجائے بڑی پھپھو کو پورا اختیار دے دیا تھا کہ وہ تارا کی مرضی کے مطابق ہاں یا نہ میں فیصلہ کریں۔ رہ گئی تارا کی مرضی تو وہ آج کل بہت شش و پنج میں مبتلا تھی۔ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اور سوچنے کے لیے اتنا تھوڑا سا وقت، وہ آج کل ٹھیک ٹھاک پریشان تھی۔ احسان کی والدہ اور بہنیں دوبارہ آئی تھیں۔ اس بار وہ ان لوگوں کا حتمی جواب جاننا چاہ رہے تھے۔ دیکھیے بہن، ہم نے اپنا سب کچھ کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ تارا بیٹی بہت خوش رہے گی احسان کے ساتھ۔ آپ لوگ بس اللہ کا نام لے کر ہاں کر دیجیے۔ آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن تھوڑا سا وقت اور مل جاتا تو۔ بڑی پھپھو نے سلیقے سے بات کی۔ دیکھیے میری چھوٹی بیٹی کے سسرال والے اب جلدی شادی پر زور دے رہے ہیں۔ ہم تو چاہ رہے تھے کہ احسان کی شادی بھی ساتھ ہو جائے، ایک بیٹی جائے تو دوسری کو گھر لے آئیں۔ انہوں نے تارا کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن اتنی جلدی شادی، تیاری کے لیے بھی تو وقت چاہیے ہوتا ہے نا۔ ہم نے بھی دونوں بیٹیوں کے اکٹھے شادی کرنا ہے۔ پھپھو کے جواب میں ہی اقرار پوشیدہ تھا۔ احسان کی والدہ اسی بات پر نہال ہو گئیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف سے ہاں ہے؟ دیکھیے ہمیں جہیز وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، اللہ کے دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ احسان اکلوتا بیٹا ہے ہمارا سب کچھ ہی اسی کا ہے۔ بس ایک چاند سی بہو کی تلاش تھی، اللہ نے یہ مرحلہ بھی آسان کروا دیا۔ وہ ایک دم پرجوش ہو گئیں۔ ویسے ہم چاہ رہے تھے کہ ایک دو بار احسان سے بھی ملاقات ہو جاتی تو۔ صفیہ چچی نے دھیمی آواز میں مداخلت کی۔ دیکھیے صفیہ بہن، احسان آپ کے گھر والوں کے لیے اجنبی تو نہیں، اتنے سالوں سے وہ اور منصور اکٹھے ہیں، دونوں گہرے دوست ہیں۔ آپ منصور سے پوچھ کر دیکھ لیجئے، اس سے کوئی بات چھپی تو نہ ہوگی۔ دونوں کا رات دن کا ساتھ ہے، ماشاءاللہ بہت سلجھی ہوئی عادتوں کا مالک ہے میرا احسان۔ ان کے لہجے میں بیٹے کے لیے فخر ہی فخر تھا۔ اور ویسے بھی آنٹی، ابھی پچھلے مہینے ہی احسان چھٹیوں پر گھر آیا تھا، اب اتنی جلدی دوبارہ آنا مشکل ہے۔ پھر ہم چاہ رہے تھے کہ شادی کے موقع پر اکٹھی ہی چھٹیاں لے لیں۔ ان کی بڑی بیٹی نے شائستگی سے وجہ بتائی۔ ویسے میں احسان کی تصویر لائی ہوں، انہوں نے کہتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا۔ 2 منٹ بعد تصویر برآمد کر کے صفیہ چچی کو تھمائی۔ تارا کے دل میں شدت سے خواہش پیدا ہوئی کہ وہ فوراً تصویر صفیہ چچی کے ہاتھ سے اچک لے، لیکن بڑی پھپھو کی ہدایت پر مشرقی لڑکیوں کی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اللہ اللہ کر کے مہمان رخصت ہوئے۔ صفیہ چچی اور پھپھو ابا میاں کو ملاقات کی تفصیل سنانے لگیں۔ وہ چپکے سے تصویر اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ تو یہ ہے احسان رضا۔ پہلی نظر ڈالتے ہی دل نے اسے اوکے کر دیا تھا۔ کیپ سر پر جمائے، فل فوجی یونیفارم میں ملبوس، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ہوئے، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، ہونٹوں کے گوشوں میں مچلتی مسکراہٹ، لائٹ براؤن شرارتی سی آنکھیں۔ اسے لگا وہ تصویر میں سے اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ بس کرو تارا، نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ علینا جانے کا پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ اچھے ہیں نا؟ وہ اس کے ہاتھ سے تصویر چھپٹتے ہوئے شرارتی انداز میں مسکرائی۔ تارا زندگی میں پہلی بار جھیم گئی۔ ہاں تو بیٹا، تمہاری پھپھو نے ان لوگوں کو ہاں تو کر دی، تم تو دل سے راضی ہو اس رشتے پر؟ ابا میاں سے اپنے کمرے میں بلوا کر پوچھ رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ دوسرے دن منصور کا فون آ گیا۔ سب سے سلام دعا کے بعد اس نے تارا کو فون پر بلوایا۔ پہلے تو احسان کے حوالے سے چھیڑ چھاڑ کی، وہ چپ چاپ ہنستی رہی۔ تصویر تو دیکھ لی ہے نا؟ پسند آ گیا ہے؟ کسی نے زبردستی تو نہیں کی؟ وہ دوستانہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کوئی مجھ پر زبردستی کر سکتا ہے منصور بھائی؟ اس نے ہنستے ہوئے سوال کیا۔ جواباً وہ بھی ہنس پڑا۔ تو اس کا مطلب ہے پسند آ گیا میرا دوست؟ وہ شرارتی ہوا۔ ہاں اچھے ہیں، اس نے لاپرواہی ظاہر کرنا چاہی۔ وہ واقعی بہت اچھا ہے تارا، بہت سافٹ نیچر ہے اس کی، ہنسمکھ شخص ہے، تم واقعی خوش رہو گی اس کے ساتھ۔ وہ اب سنجیدہ انداز میں بولا۔ یار اتنی دیر سے تم میری شخصیت پر روشنی ڈال رہے ہو، ذرا فون مجھے دو، یہ کام تم سے بہتر میں کر سکتا ہوں۔ ریسیور میں سے ایک اور آواز سنائی دی۔ بلیو می، میں احسان رضا بول رہا ہوں۔ کافی چھینا چھپٹی کے بعد اس نے منصور سے ریسیور لے لیا۔ تارا نے مسکراتے ہوئے فون رکھ دیا۔ آواز بھی خوبصورت ہے، احسان رضا کی ایک اور خوبی دل نے اوکے کی۔ رسموں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جن سے گزر کر وہ حجرِ عروسی تک پہنچی تھی۔ کتنے مزے میں ہوگی مانور، اپنے لوگوں کے درمیان نہ سفر کرنا پڑا، نہ اتنی ڈھیر ساری رسمیں بھگتنا پڑی ہوں گی، بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک چلی گئی، اکڑی ہوئی کمر گھاؤ تکیے سے ٹکاتے ہوئے۔ پہلی سوچ یہی ذہن میں آئی، اور یہ سوچ ذہن میں آتے ہی سب گھر والے ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ ابا میاں آج کتنا اکیلا محسوس کر رہے ہوں گے۔ بڑی اور چھوٹی پھپھو نے پچھلے چند دنوں میں اسے ڈھیروں ڈھیر نصیحتیں کی تھی، ان کی نصیحتیں یاد آتے ہی ہنسی چھوٹ گئی۔ خاص طور پر دم کی ہوئی چینی پوڑیوں میں باندھ کر اس کے پرس میں ڈالی تھی، ساتھ ہی میاں کو مٹھی میں کرنے کے لیے ڈھیر سارے نسخے بتائے تھے۔ اور یہ میاں صاحب بھی تو خوب ہیں، میں یہاں انتظار میں بیٹھی سوکھ رہی ہوں، تشریف لا کر ہی نہیں دے رہے۔ احسان کا خیال آتے ہی خود بخود شرمگی مسکراہٹ ہونٹوں پر پھیل گئی۔ کتنا عجیب احساس تھا کہ اب سے چند گھنٹوں پہلے تک وہ مدحت اسرار تھی اور اب مدحت احسان۔ اگر آج وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی تو کم احسان بھی نہیں لگ رہا تھا۔ عارضی مصحف کی رسم میں اس نے احسان کو ایک ہی نظر دیکھا تھا، لیکن اس کی شوخ نگاہوں کتاب نہ لاتے ہوئے دوسری بار دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آف وائٹ شیروانی اور آف وائٹ ہی
کھلنے میں وہ کتنا زبردست لگ رہا تھا، اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ ایک دم الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ آنے والا احسان ہی تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم بہت شدت سے میری منتظر ہوگی، مگر یہ دوست بھی نہ بس۔ احسان کی شرارتی آواز سن کر اس نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کلہ اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ تارا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک ہاتھ منہ پر رکھ کر اس نے لبوں سے بے ساختہ برآمد ہونے والی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ اور میں ہوں مدت احسان۔ آپ لوگ مجھے تارا کے نام سے جانتے ہوں گے۔ آج میرے ولیمے کی تقریب ہے اور اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی میں مسلسل یہ سوچ رہی ہوں کہ جب شادی والے دن دلہا کلہ یا پگڑی باندھتے ہیں تو یہ فیشن ولیمے والے دن کیوں رائج نہ ہو سکا۔ سامنے ہی 3 پیس سوٹ میں ملبوس احسان کھڑے ہیں۔ وہ بہت خوش دلی سے مہمانوں کو ریسیو کر رہے ہیں۔ گاہے بگاہے ایک مسکراہٹ میری جانب بھی اچھالتے ہیں۔ میرے گھر والے ابھی تک نہیں پہنچے، بس پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ اور شاید میں دنیا کی واحد دلہن ہوں جس کو اپنے گھر والوں کا قطعی انتظار نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میرے گھر والے بہت بامروت لوگ ہیں۔ وہ مجھے کبھی میری کسی پرانی بات کا حوالہ دے کر کچھ نہیں جتائیں گے، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ منصور بھائی کے علاوہ ان میں سے ہر ایک کو شوق لگے گا جب وہ احسان کو دیکھیں گے۔ یہی شوق کل مجھے بھی لگا تھا جب احسان نے کلہ اتار کر رکھا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا لمبا شخص دیکھا تھا جو گنجا بھی تھا۔ سر کے عین درمیان میں اتنا بڑا چاند چمک رہا تھا کہ میری آنکھیں بھی چندیا گئیں۔ سب سے پہلے مجھے منصور بھائی پر شدید ترین غصہ آیا، جنہوں نے اتنا بڑا راز مجھ سے بلکہ ہم سب سے چھپایا۔ لیکن جب سوچا تو یاد آیا کہ اسی لیے تو منصور بھائی کریت کریت کر پوچھتے تھے کہ مجھے احسان رضا پسند آیا یا نہیں۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ احسان رضا کی کیپ والی تصویر دیکھ کر کوئی بھی باہوش لڑکی انہیں ناپسند نہیں کر سکتی۔ میں تو ایسی لڑکی ہوں جس کے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا سوائے قسمت کے۔ جی ہاں، جس بات سے میں ہمیشہ انکاری تھی وہ مجھے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے کہ قسمت ہمت اور ارادے سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ جو قسمت میں ہوتا ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ آپس کی بات ہے کہ احسان کی ایک ہی رات کی رفاقت نے مجھے اتنا بدل دیا ہے کہ مجھے قسمت سے کوئی ایسا خاص شکوہ رہا بھی نہیں۔ اور لیجئے سامنے مجھے اشر اور انتظار چچا آتے نظر آ رہے ہیں، پیچھے باقی گھر والے ہیں۔ اشر احسان سے مصافحہ کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں چھپی حیرت اور تشویش مجھے یہاں سے ہی نظر آ رہی ہے۔ بیچارہ پریشان ہو رہا ہوگا کہ میں اس چاند سے کیسے سمجھوتہ کروں گی۔ اس کی تشویش بجا، لیکن میرا نام بھی تارا ہے۔ یہ چاند میری ہی قسمت میں آنا تھا سو آ گیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔